لغوی اعتبار سے فتن جو ہے یہ فتنہ کی جمع ہے، فتنہ، اور فتنہ کا لغوی معنی ادخال الذهب فی النار، یعنی سونے کو آگ میں ڈالنا تاکہ وہ آگ سونے کا کھوٹ دور کر دے، اور جو خالص ہونا ہے وہ علیحدہ ہو جائے۔ فتنہ اس لغوی معنی کی مناسبت سے ہمارے سامنے مزید واضح ہوتا ہے فتنہ کی حقیقت، کہ فتنہ اللہ رب العزت کی ابتلا اور ایسی آزمائش کا نام ہے جو خالق کائنات کی طرف سے بطور امتحان ہم پر مسلط اور قائم ہے، اور فتنوں کا واقع ہونا حکمت الہیہ ہے، تاکہ جیسے سونا آگ میں ڈالا جائے تو اس کا کھوٹ دور ہو جاتا ہے اور خالص ہونا الگ ہو جاتا ہے، ویسے فتنے جو ہیں ان کے وقوع سے جو اللہ کے خالص بندے ہیں، خالص عقیدے والے، خالص منہج والے، وہ الگ ہو جائیں، اور جو کھوٹے سکے ہیں وہ الگ ہو جائیں۔ یوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک امتحان ہے، اور جو آگ میں ڈالے جانے کا عمل ہے اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ تمہیز کا معاملہ بہت ہی مشکل، تمہیز ایک ضروری امر ہے جنت کے داخلے کے لیے۔ اگر آپ ابن قیم پڑھیں تو تمہیز کے تعلق سے آپ کو بڑی عمدہ معلومات ملیں گی اور سامنے آئیں گی۔ خلاصہ اور ماحصل یہ ہے کہ تمہیز کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں۔ تمہیز کا معنی ہر جسم کے کھوٹ کا دور ہو جانا اور بندے کا بالکل خالص ہونا جنت کے داخلے کے لیے۔ کوئی بندہ کسی قسم کا معمولی کھوٹ بھی لے کر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک وہ کھوٹ دور نہ ہو جائے اور بندہ بالکل خالص نہ ہو جائے۔ ابن قیم نے بڑے مراحل ذکر کیے ہیں دنیا کی زندگی میں تمہیز، مسلسل توبہ، استغفار اور ایسے اعمال صالحہ سے ممکن ہے جو گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، تاکہ اس عمل کے تسلسل سے انسان کھوٹ سے نکل سکے۔ اور پھر جو فتنے ہوتے ہیں ان فتنوں میں جو استقامت کا راستہ ہے، جو بندے کو خالص بنا دیتا ہے، اسے اختیار کرنے میں۔ اور اگر ایک انسان دنیا کی زندگی میں اس تمہیز کے عمل میں مکمل کامیاب نہ ہو سکے تو پھر یہ قبر کے جھٹکے اسے اس کھوٹ سے صاف کریں گے، اور وہ تکلیف دہ امر ہے، سکرات الموت، قبر کا ضغطہ، قبر کے جھٹکے۔ اور اگر وہ بھی بندے کو مکمل پاک صاف نہ کر سکے تو پھر جب میدان معاشر قائم ہوگا تو وہاں کی ہولناکیاں، وہاں کی سختیاں، پل صراط پر گرنا پڑنا اور زخموں سے چور ہونا، یہ تمہیز کا باعث بن سکتا ہے۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہوا تو پھر اللہ رب العزت جہنم میں ڈالے گا جتنا عرصہ وہ چاہے، اور جہنم کی آگ اسے پاک اور صاف کرے گی، اور پھر وہ جنت کے قابل ہو سکے گا۔ تو فتنوں کا وقوع جو ہے وہ اس لحاظ سے ایک انسان کے لیے جو چاہتا ہے کہ اس کو تمہیز حاصل ہو، اس کے لیے اس امتحان میں کامیاب ہونے کا موقع موجود کہ وہ فتنوں میں جو بالکل شرعی ہدایات ہیں ان پر صحیح معنی میں قائم رہے،
وہ یہ تکلیف دہ عمل، جیسے سونے کا آگ میں ڈالا جانا ایک شدت ہے، اور یہ سونے کا ایک ایسا امتحان ہے کہ اس کو آگ میں جلایا جائے گا۔ اس طرح فتنے بھی گویا آگ میں جلائے جانے کے مترادف ہیں، اور وہ انسان کامیاب ہیں جو کامیاب ہو کر نکھر کر فتنوں سے باہر نکلیں۔